السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ابھی 3 جون سن 2023 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں آیا ہے، جس میں اتفاق رائے سے ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو بورڈ کا نیا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ان کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تعارف برادر مکرم جناب شاہ نواز بدر قاسمی صاحب نے مرتب کیا تھا، اس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ 10 جمادی الاولیٰ سن 1376 ہجری میں بہار کے قصبہ جالے ضلع دربھنگہ کے معروف علمی گھرانے میں انہوں نے آنکھیں کھولی۔ تاریخی نام نور خورشید رکھا گیا، جبکہ اصل نام خالد سیف اللہ طے پایا اور اسی نام سے معروف ہوئے۔ والد حکیم زین العابدین علاقے کے معروف لوگوں میں سے تھے، جبکہ دادا مولانا عبدالاحد صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور اس دور کے اہم علماء میں تھے، جبکہ چچا مشہور عالم دین فقیہ العصر حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ تھے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنی دادی، والدہ اور پھوپھا جناب مولانا وجیہ الدین صاحب سے حاصل کی۔ فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد سے پڑھیں۔ اس کے بعد مدرسہ قاسم العلوم حسینیہ دوگھرا ضلع دربھنگہ میں کسب فیض کیا، پھر یہاں سے جامعہ رحمانی منگیر کا رخ کیا، جو اس وقت بھارت کا معروف ادارہ اور تشنگان علم دین کا مرکز توجہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے یہاں متوسطات سے دور حدیث تک کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید محمد منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ سے خصوصی استفادہ کیا۔ منگیر میں دورہ حدیث شریف مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور وہاں بھی دورہ حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران حضرت مولانا شریف دیوبندی، حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، حضرت مولانا محمد حسین بہاری، حضرت مولانا معراج الحق دیوبندی، فخر المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا نظام الدین اعظمی اور خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی سے اکتساب فیض کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مولانا خالد سیف اللہ امارت شریعہ پٹنہ آ گئے اور وہیں افتاء اور قضاء کی تربیت حاصل کی۔ 1397 ہجری میں حیدرآباد کی معروف شخصیت حضرت مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل کی دعوت پر دارالعلوم حیدرآباد پہنچے۔ وہاں 1 سالہ تدریس کے بعد 1398 ہجری میں دارالعلوم سبیل السلام منتقل ہوئے۔ یہاں بحیثیت صدر مدرس تدریس اور انتظام امور میں مصروف ہوئے اور 22 سال اسی مدرسے میں خدمت انجام دی۔ اس دوران رحمت عالم سے لے کر بخاری شریف تک کا درس دیا۔ اس طویل تدریسی سفر میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے محسوس کیا کہ مدارس میں طلباء کی کثرت کی وجہ سے افراد سازی پر توجہ پوری طرح نہیں ہو پا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فراغت کے بعد چند باصلاحیت طلباء کی کسی خاص فن میں تربیت دینے کا خاکہ بنایا۔ چنانچہ مدرسہ سبیل السلام میں اختصاص فقہ کے شعبے ان کی توجہ کا مرکز رہے اور اس شعبے نے کم وقت میں بڑی شہرت پائی، مگر بعض اسباب کی بنا پر وہ اپنے خاکے میں پوری طرح رنگ نہیں بھر سکے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے باضابطہ ایک مستقل ادارہ قائم کرنے کا پروگرام بنایا اور آج سے تقریباً 24 سال قبل سن 1420 ہجری میں ادارہ المعہد العالی الاسلامی کے نام سے وجود میں آیا، جو افراد سازی اور طلباء میں علمی ذوق پیدا کرنے کے سلسلے میں پورے ملک میں معروف ہے۔ حضرت مولانا کی اب تک چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں آسان تفسیر، قاموس الفقہ، کتاب الفتاویٰ، جدید فقہی مسائل، جدید فکری مسائل، حلال و حرام وغیرہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے 3 اہم کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، آسان تفسیر۔ اس تفسیر میں آسان و سلیس اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تشریح، جس میں مستند احادیث کی روشنی میں قرآن تعلیمات کو واضح کیا گیا ہے اور ان کے اقوام سے متعلق واقعات کے ذیل میں دعوتی نکات اور سبق آموز پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن مجید سے مستنبط ہونے والے شرعی احکام اور خاص کر جدید مسائل پر توجہ دی گئی ہے۔ اہل مغرب کی جانب سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے اور عصر حاضر کے غیر اسلامی اور نادرست افکار و نظریات کے بارے میں قرآن مجید کے موقف کی وضاحت کی گئی ہے۔ کتاب الفتاویٰ 10 جلدوں پر مشتمل آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، جو روزنامہ، منصف اور دوسرے اخبارات و رسائل میں شائع ہوتے تھے۔
اس میں جدید مسائل کثرت سے آئے ہیں۔ اخبار کے قارئین کے لحاظ سے مسائل میں مصالح کا پہلو، آسان زبان، سہل اسلوب، جواب کے ساتھ نصیحت اور تذکیر، یہ اس کتاب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ قاموس الفقہ، یہ آپ کی بلا مبالغہ ایک شاہکار تصنیف ہے۔ اسلامی علوم کا عظیم الشان انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے شرعی مسائل کے علاوہ فقہی اصطلاحات، ایمان و کفر سے متعلق اہم مسائل، مستشرقین کے تختہ مشق بنائے جانے والے موضوعات مثلاً پردہ، جہاد وغیرہ کی بہت ہی عمدہ وضاحت کی گئی ہے۔ کتاب بڑے سائز پر 5 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر جلد پر ہندوستان کے مشاہیر اہل علم میں سے کسی ایک کا نہایت جامع مقدمہ ہے۔ ان حضرات نے مذکورہ کاوش کو جس طرح سراہا ہے اور جن تأثرات کا اظہار کیا ہے، اس سے کتاب کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب فقہ سے مناسبت رکھنے والے ہر طالب علم کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر مفتی کے لیے، امام و خطیب کے لیے نہایت عمدہ، لاجواب اور بے مثال ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی عصر حاضر میں پیش آنے والے نئے مسائل کو علماء اور ماہرین کے اجتماعی غور و فکر کے ذریعے حل کرنے کا ایک معروف تحقیقی و علمی ادارہ ہے، جس کی بنیاد 1989 میں ملک کے باوقار عالم دین، فقیہ زماں اور قاضی القضات حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نے اپنے بزرگوں کے مشورے سے رکھی تھی۔ یہ وسط ایشیا کا مشہور تحقیقی ادارہ ہے، جس کے ارکان ملک کے معروف علماء، ارباب فقہ اور اہل علم و دانش ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فقہ اکیڈمی کے روح رواں اور جنرل سیکریٹری ہیں۔ یہ ادارہ ملک و بیرون ملک کے علماء و فضلاء، ارباب افتاء و قضا اور اہل علم و دانش کے زیر سایہ 32 سالوں سے سرگرم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے سائے کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج سے ان کو مزید ملی خدمات کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔